بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہرم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح میں۔ کتاب النکاح کے کافی سارے موضوعات آپ کے سامنے بیان ہو چکے۔ پچھلے درس میں مکروہات جماع کو ذکر کیا گیا اور کچھ مکروہات رہ گئے جو اس درس میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عوام کے سامنے بھی بیان کرنی چاہیے، لیکن شاید ہم شرمندگی کی وجہ سے یا مسجد کمیٹیوں کی وجہ سے یا اسٹیج پہ جاتے ہیں تو بانیوں کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں کر پاتے، اور ہمیں بانی سکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اسٹیج پہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا عنوان یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں کیا اس کو شادی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، نکاح سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ تو عبارت پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں موضوع آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو عبارت میں ہمیں یہی دو موضوع کی وضاحت کرنی ہے جس میں شوہر کا بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے کی پہلی تاریخ بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا الا شہر رمضان، رمضان مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، تو اس میں پہلی رات بھی بیوی کے پاس جا کر عبادت کریں تاکہ سحری کے لیے آپ جاگ سکیں۔ اچھا، مہینے کی ابتدا میں بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے، اور اس کے بعد ونصفہ، مہینے کے بیچ میں یعنی 15 تاریخ بھی جانا بیوی کے پاس مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں عطف علی اولن، یہ جو نصف ہے یہ رمضان مہینے پر عطف نہیں ہے بلکہ اول پہ عطف ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ مہینے کی ابتدا میں جانا مکروہ ہے تو مہینے کے بیچ میں بھی جانا مکروہ ہے۔ لا علی المستثنی، یہ نصفہ الا شہر پر عطف نہیں ہے۔ خوب، ففی الوصیت، یا علی، رسول اکرم نے وصیت کی تھی علی علیہ السلام کو، اے علی لا تجامع امرأتک فی اول شہر، اپنی بیوی کے ساتھ مہینے کی ابتدا میں ہم بستری نہیں کرو، ووسطہ، اور مہینے کے بیچ میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرو، وآخرہ، اور مہینے کے آخر میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرو۔ پہلی تاریخ، 15 تاریخ، اور 29 کا ہے تو 29ویں کی شب، اگر 30 کا ہے تو 30ویں کی شب، یہ کام نہیں کرو۔ کیوں؟ فإن الجنون والجزام والخبل یسرع الیہا وإلی ولدہا، اگر ان 3 راتوں میں بیوی کے ساتھ گڑبڑ کرو گے تو یہ نقصان ہو گیا۔ تمہاری بیوی پاگل ہو سکتی ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی پاگل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پاگل ہو، لیکن یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو سکتے ہیں۔ والجزام، اور جزام کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ جزام وہ بیماری ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ والخبل، اور اس میں جو ہے بے وقوفی اور اعضاء کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس کا ہاتھ ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے پاؤں ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے بے وقوف ہو۔ یسرع الیہا وإلی ولدہا، ان راتوں میں اگر بیوی کے پاس جائیں گے تو یہ تینوں خطرے اس عورت کی طرف بھی جلدی بڑھتے ہیں اور اس کے بچے کی طرف بھی جلدی بڑھتے ہیں۔ وعن صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ملتی ہے، یکرہ لرجلہ، ایک مرد کے لیے مکروہ ہے، ان یجامع فی اول لیلۃ من الشہر، کہ مہینے کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جائے، وفی وسط ہی، اور مہینے کے بیچ میں اپنی بیوی کے پاس جائے، وفی آخر ہی، اور مہینے کے آخر میں اپنی بیوی کے پاس جائے۔ فإنہ من فعل ذلک، بتحقیق وہ مرد جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، پہلی تاریخ جاتا ہے، مہینے کے بیچ میں جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں جاتا ہے، خرج الولد مجنونا، تو پھر ان کے بچے پاگل پیدا ہو سکتے ہیں۔ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے، ان المجنون اکثر ما یسرع فی اول شہر ووسطہ وآخرہ، اکثر جو پاگل لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کے بے ہوشی کا زیادہ وقت مہینے کی ابتدا میں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دیہاتوں میں آپ جائیں تو یہ چیزیں آپ مشاہدہ کریں گے کہ بھائی 14ویں چاند کی ہو گئی، اس کے دورے زیادہ پڑتے ہیں، مہینے کے آخر میں اس کے دورے زیادہ پڑتے ہیں، پھر 4-5 تاریخ کے بعد ان کے دورے کم ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے معلوم ہوا
کہ اس بچے کے ماں باپ نے ان دنوں میں اس بچے کا جو ہے کیا ہے وہ وجود رکھا تھا، اس بچے کا بیج بویا تھا، اس لیے بچے پر اثر ہے۔ وروى علیہ السلام، اور شیخ صدوق نے بھی ایک روایت کی ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔ اب ڈائریکٹ تو شیخ صدوق نے روایت نہیں کی ہوگی، بیچ میں اور راوی بھی ہوں گے۔ انہو قال، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یستحب لرجل، مرد کے لیے مستحب ہے، ان یاتی اول اہلہ اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رمضان مہینے کی پہلی شب جائے، یہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ کیوں؟ لقولہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سو الی نسائکم، قرآن میں یہ واضح حکم ہے کہ تم رمضان مہینے کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب ہم مولوی اگر ایسی باتیں اسٹیج پہ کریں تو جناب عوام اور بانی ہمیں سکھاتے ہیں ایسی باتیں نہیں کیا کریں۔ وہ پھر سفر، اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں بھی بیوی کے ساتھ جمع کرنا مکروہ ہے، ما عدم الماء، جب پانی نہ ہو لنہی عنہ، اس لیے کہ سفر میں بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے بھی نہیں کی گئی ہے۔ ان الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ مستثنیا منہ، البتہ سفر میں یہ جو جمع سے روکا گیا ہے اس میں پھر ایک صورت میں اجازت ہے، کب؟ جناب خوف ہی علی نفسہ ہی، جب انسان کو اپنے اوپر خوف ہو کہ اگر بیوی کے پاس جمع کے لیے نہیں جاؤں گا تو کوئی اور گناہ کر لوں گا، تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کے پاس جائے۔ لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر سفر میں یہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ اب دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی سے پہلے اس کو دیکھنا صحیح ہے یا غلط؟ میرے خیال میں شہروں میں تو آج کل یہ دیکھنے والا سلسلہ ہو گیا ہے، دیہاتوں میں یا جو لوگ دیہات سے شہر میں آتے وہ کہتے نہیں بھائی ہم لڑکی کیسے دکھائیں گے لڑکے کو۔ اب اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اسلام، ہم آپ کو مانتے ہیں، جس لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا جس لڑکی کے ساتھ میرا بچہ بھتیجا بھانجا شادی کرنا چاہتا ہے، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں؟ تو اسلام کہتے ہیں وہ یجوز النظر، جائز ہے دیکھنا، الی وجہ امرأۃ، عورت کے چہرے کو دیکھنا۔ کون سی عورت؟ جناب یرید نکاح، جس کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، نکاح سے پہلے یہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا، اگرچہ عورت سے اجازت نہ بھی لے، یعنی یہ کہ ہاں محترمہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آپ کو دیکھوں نہیں، اگر یہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ عورت بھی کسی کے نکاح میں نہیں ہے، یعنی نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن شادی شدہ عورت کو کہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھوں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل یستحب لہ نظر، اسلام صرف یہ نہیں کہتا دیکھنا جائز ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے مستحب ہے، جیسے نماز تہجد مستحب ہے، ایسے مستحب ہے کہ اس لڑکی کو تم دیکھو۔ کیوں؟ لیرتفع عنہ الغرر، تاکہ اس مرد سے دھوکہ فراڈ دور ہو جائے کہ بھائی وہ لڑکی کیسے جوان ہے، بوڑھی ہے، کالی ہے، گوری ہے، ٹھیک۔ انہو مستامن، مستام اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں یہ تھا مستومن، پھر وہ قانون کی وجہ سے مستام ہو گیا۔ انہو بتحقیق یہ مرد خرید رہا ہے، بے اگلا سمن، بہت زیادہ قیمت میں، حق مہر جو دے رہا یہ نہیں بلکہ پوری زندگی کمائے گا اسی عورت کے لیے، اس کو کھانا پینا دے گا، اس کو لباس دے گا، اس کو گھر دے گا، تو اتنی زحمتیں اس کے لیے کرے گا، تو پہلے اس کو دیکھ تو لے کہ یہ کس قسم کی جو ہے کیا ہے وہ عورت ہے اور اس کی شکل کیسے ہے۔ کما ورد فی الخبر، جیسے کہ حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ وَيَخْتَصُ الْجَوَازِ، اچھا کتنے حصے کو دیکھے بھائی صاحب، کتنے حصے کو دیکھے؟ فرماتے یہ دیکھنا جائز بالوجہ والکفین، اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا ہاتھوں کا صرف پچھلا حصہ یا ہاتھوں کا اگلا حصہ تلی والا؟ فرماتے ہیں ظاہر ہوما و باطن ہوما، ہاتھوں کے ظاہری حصے کو بھی دیکھ سکتا ہے اور باطنی حصوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کہاں تک؟ الذندین، یہ جو ہتھیلی اور کلائی کو جوڑتا ہے، جوڑ تک دیکھ سکتا ہے۔ وَيَنْظُرُهَا، اچھا چہرے کو بھی دیکھا، ہاتھوں کو بھی دیکھا، اور کیا دیکھ سکتا ہے؟ کہتے اور جو ہے کچھ نہیں دیکھ سکتا، البتہ اس کا قد دیکھ سکتا ہے، اسے کہے کہ آپ کھڑی ہو جائیں
وہ معاشیتاً آپ تھوڑا سا چلیں، لنگڑی تو کہیں نہیں ہے، اس کے چلنے میں، اس کے ٹانگوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کو کھڑا کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کو چلا کے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ مثلاً ہم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، عورت کو گنجے مرد سے نفرت ہے، یا مثلاً ایسے کہتے ہیں وَقَدَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ، جیسے مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، کذالک ایسے مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ دیکھ سکتی ہے، مرد کو کہے ذرا چلو، گھومنا پھرنا اس کا دیکھ سکتی ہے۔ روا عبداللہ ابن فضل، اور روایت کی ہے جناب عبداللہ نے جو بیٹا فضل کا، مرسلن، وہ روایت ہے تو مرسلہ، سلام کس سے روایت نقل کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جواز النظر الی شعرہا، یہ روایت کہتے ہیں کہ عورت کے بالوں کو بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بال بھی خوبصورتی کا ایک معیار ہوتے ہیں، لمبے بال ہیں، چھوٹے بال ہیں، جناب بال گھنے ہیں، کیسے ہیں، وہ محاسن ہاں، اور اس عورت کی خوبصورتی والی جگہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی کلائی بھی دیکھوں، چوڑی اس میں کیسے لگے گی، یہ بھی دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی مواضع زینہ، یعنی وہ جگہیں جہاں عورت زینت کرتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اذا لم یکن متلذذا، لیکن اسلام کہتے ہیں بد اخلاق ہو کے نہ دیکھے، برائی کی نیت سے نہیں دیکھے کہ دیکھتا جائے اور اس کے منہ میں پانی آتا جائے، نہیں، اس کو اس عنوان سے دیکھے کہ اس کو مجھے بیوی بنانا ہے۔ وہی مردودۃ بالارسال وغیرہ، لیکن اس روایت کو علماء نے نہیں مانا ہے کہ اس کے بال دیکھے، کیا مطلب بھائی ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، نہیں، نہ بال دیکھ سکتا ہے نہ اس کی خوبصورتی والی جگہیں دیکھ سکتا ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے کیونکہ یہ مرسلہ ہے۔ مرسلہ کا مطلب اس کے بیچ میں راویوں کا سلسلہ کٹا ہوا ہے، وغیرہ ہی، اور ارسال کے علاوہ دوسرے بھی اس میں اعتراض ہیں۔ وَيُشْتَرَطْ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس میں شرط ہے العلم بصلاحیتها، کہ مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ عورت شادی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لتزویج، کیسے شادی کی صلاحیت رکھتی؟ بخلوها من البال، یعنی یہ شوہر سے الگ ہے، یعنی شوہر اس کا نہیں ہے، یا تو بالکل کنواری ہے یا شوہر نے طلاق دی ہے، والعدت، اور یہ کسی کی عدت میں بھی نہیں ہے کہ کسی نے طلاق دی اور ابھی یہ عدت میں ہے، والتحریم، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام، اگر حرام ہے تو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اگر اس لڑکی نے میری والدہ کا دودھ پیا تھا تو دودھ پینے کی وجہ سے تو میری بہن ہو گئی، تو اب میں اس کو شادی کے عنوان سے نہیں دیکھ سکتا ہوں، یا میں نے اس عورت کی بیٹی سے شادی کی، یہ میری ساس ہو گئی تو ساس ماں کی طرح ہے، اب میں کہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تجویز و اجابت ہے، اور دوسری چیز کہ اس کے ساتھ شادی کرنا جائز بھی ہو اور آپ امکان دیتے ہو کہ وہ میری بات مانے گی، میں مولوی ہوں، میں کہوں کہ میں فلاں وزیر کی بیٹی سے شادی کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وزیر مجھے نہیں دے گا تو اس کی بیٹی کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، یعنی ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جس کا ملنا ممکن ہو، وہ مباشرت المرید بنفس ہی، اور دیکھنے کے لیے خود دولہا دیکھے گا، وہ اپنے بڑے بھائی کو کہے بھائی تم دیکھو کہ یہ لڑکی کیسے، نہیں، جو شادی کرنا چاہتے مباشرت المرید، جس نے شادی کا ارادہ کیا وہ خود دیکھے۔ فلا یجوز الاستنابۃ، جائز نہیں ہے کسی کو نائب بنائے دیکھنے میں کہ بھائی جاؤ تم دیکھ کر آؤ۔ وَإِنْ كَانَ أَعْمَىٰ، اگر شوہر خود اندھا ہے، خود تو دیکھ نہیں سکتا، دوسرے کو کہ بھائی میں تو اندھا ہوں تم دیکھ کر، اور نہیں بھائی نہیں، اندھے ہو تو تمہیں کیا پتا، خوبصورت ہو بدصورت تو تمہارے لیے تو بیوی ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ بِرَيْبَةٍ، اور دوسری بات یہ کہ اس دیکھنے میں آپ کی کوئی برائی شامل نہ ہو کہ کسی کی بچی کی میں ویڈیو بنا لوں گا پھر ان کو میں بدنام کرتا رہوں گا، ولا تلذذ، اور لذت کا بھی ارادہ نہ ہو۔ وَشَرَطَ بعضهم، اور بعض علماء نے تو یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ ان یستفید بنظر، فائدہ، دیکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو دیکھو، لیکن اگر ایک لڑکی بچپنے سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے اس کا کلر کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے دانت کیسے ہیں، تو پھر بھی دیکھنا اجازت نہیں ہے۔ فلو کان عالما بحالہا، اگر اس مرد کو اس عورت کی پوری حالت کی علم ہے کہ وہ کیسی ہے، قبلہ، اس دیکھنے سے پہلے، لم یصح، تو پھر دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ حسن، فرماتے یہ قول جو ہے کیا ہے وہ اچھا ہے، اس قول پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن نص مطلق، لیکن روایت مطلق ہے کہ جس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، چاہے پہلے دیکھی ہوئی ہو چاہے نہ دیکھی ہوئی ہو۔ وَأَنْ يَكُونَ الْبَائِسُ عَلَى النَّظَرِ، اور وہ چیز جو مجھے دیکھنے پر تیار کر رہا ہے وہ ارادت التزویج، وہ میرا نیت بھی ہو کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا،
دون العکس. لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے شادی کا ارادہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں دیکھنے کے بعد شادی کا ارادہ ہو جاتا ہے. نہیں، پہلے شادی کا ارادہ ہو، بعد میں دیکھے. وَلَيْسَ بِجَيِّد فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ بِجَيِّد یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اچھی نہیں ہے. لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ قَصْدُ التَّزْوِيج، اس لیے کہ معتبر یہ ہے کہ شادی کا ارادہ ہونا چاہیے دیکھنے سے پہلے. کیف کان الباعث، تو پھر یہ شادی کیسے مجھے ابھارے گی کہ میں اس کو دیکھ سکوں. تو اس حوالے سے بہرحال دیکھ سکتے ہیں، اس میں مین شرط یہ ہے کہ کوئی برائی کا ارادہ اور قصد نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب و نکاح میں ہے، اور اس میں جیسے کہ یہ عنوانات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کنیز کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یا کسی اور کی کنیز کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے یا نہیں، پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، پھر ایک عورت اگر کافر ہے لیکن کافر ذمیہ، اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں. کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمانوں کے ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کرتا. پھر یہ عنوان ہے کہ مرد مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں، عورت عورت کی طرف دیکھ سکتی ہے یا نہیں، مرد اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے یا کچھ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ عنوانات تو کافی سارے ہیں. ابھی کچھ اور بھی ہم عنوان پڑھیں گے جو یہاں پر ہم نے نہیں لگائے ہیں. تو مطلب آسان ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے. انشاءاللہ آپ غور کے ساتھ عبارت پہ توجہ کریں گے. یجوز نظر و جائز ہے دیکھنا الی وجہ الامت، کنیز کے چہرے کی طرف. اپنی کنیز ہو اس کے ساتھ تو سب کچھ کرنا بھی جائز ہے. یہاں پر کنیز سے مراد ہے اے امت الغیر، یعنی کسی دوسرے کی کنیز ہے. کنیز بیوی نہیں ہوتی، کنیز کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا جاتا، لیکن چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے اس لیے آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جس طریقے سے آپ بیوی کو استعمال کرتے ہیں. تو غیر کی کنیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ یدیہا، اور غیر کے کنیز کے ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، وکذا ذمیہ، اور اسی طریقے سے کافر ذمیہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وغیرہا، اور کافر ذمیہ کے علاوہ جو کافر حربی وغیرہ ہیں جن کی وضاحت پہلے کر چکے ہیں، ابھی ضروری نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ سکتے. من الکفر بطریقن اولا، جب ذمی کو دیکھ سکتے ہیں جس کا اسلام نے احترام کہا ہے، تو غیر ذمیہ کا تو اس جتنا احترام نہیں ہے، تو احترام والی کو دیکھنا جائز ہے. تو غیر احترام والی کو بطریق اولا دیکھنا جائز ہے، لیکن لا لشہوت، برائی کی نیت سے نہیں دیکھ سکتے. ایسے کام کاج ہیں، بازار میں جاتے ہیں، وہ گھومتی پھرتی ہیں، آپ دیکھ لیں تو دیکھ لیں، لیکن اگر شہوت اور برائی کی نیت ہوگی تو پھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. قید فیہا، اب فرماتے ہیں یہ جو ہے قید فیہا ظاہراً ذمیہ کی طرف، کہ ذمیہ کو آپ شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. وَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِهِ، مرد مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے، ما عدل عورتین، سوائے دونوں شرمگاہ کے. آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. دونوں کو چڈھی پہنی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْمَنْظُورُ شَابًّا، اگرچہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ لڑکا ہے تو لڑکے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حسن الصورت، چہرہ بھی خوبصورت ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن لا لریبت، برائی کی نیت سے نہیں دیکھیں. جیسے آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، ایسے محلے کا لڑکا ہے، آپ نہر پہ نہانے گئے ہیں، آپ کہیں پر یہ تیراکی کرنے گئے، آپ اس کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، برائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ریبہ کیا ہے؟ وہ خوف الفتنہ، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کو میں دیکھوں گا تو کچھ نہ کچھ فتنہ، فتنہ بے معنی جھگڑا نہیں، فتنہ یعنی میرے حالات بگڑ سکتے ہیں، میری کیفیت خراب ہو سکتی ہے. ولا تلذذ، اور لذت سے بھی آپ لڑکے کو نہیں دیکھ سکتے. وکذا، جیسے مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے تنظر المرأۃ الی مثلہا، عورت بھی عورت کو دیکھ سکتی ہے. کذالک، لیکن ایک عورت دوسری عورت کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی.
اب وہ عورتیں تو جا کے اکٹھا نہاتی بھی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا. بھائی عورتیں بھی اگر آپس میں نہاتی ہیں بیٹھتی ہیں تو بھی ان کو جو ہے اپنا آگا پیچھا چھپانا چاہیے. وَالنَّظَرُ إِلَى جَسَدِ الزَّوْجَةِ، اور جائز ہے کہ انسان اپنی بیوی کے جسم کو دیکھے، باطناً و ظاہراً، یا ظاہراً و باطناً، اس کے باطن کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے، بغیر کپڑوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے. وَقَذَا أَمَتَهُ، اور اسی طریقے سے امت ہی، اپنے کنیز کے جسم کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، غیر المتزوجہ. یہ غیر المزوجہ لکھا ہے ایک کتاب میں، کسی کتاب میں متزوجہ. وہ کنیز جو کسی اور کی بیوی نہ ہو. وہ غیر المعتدہ، اور وہ کنیز جو کسی کے عدت میں بھی نہ ہو، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بالعکس، اور اس کے الٹ بھی ٹھیک ہے، یعنی بیوی بھی مرد کے پورے جسم کو ظاہر باطن کو دیکھ سکتی ہے، کنیز بھی اپنے مولا کے ظاہر باطن کو دیکھ سکتی ہے. وَيُكْرَهُ إِلَى الْعَوْرَةِ فِيهِمَا، اور مکروہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے، مرد اپنی کنیز کی شرمگاہ کو دیکھے، یا عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو دیکھے، یا کنیز اپنے مولا کے شرمگاہ کو دیکھے. یہ مکروہ ہے، لیکن اگر دیکھے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَإِلَى الْمَحَارِمِ، اور انسان کے لیے دیکھنا جائز ہے اپنے محارم کی طرف، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ماں ہے، اگر دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، بہن ہے دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے آستین جو ہے وہ اوپر کیے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ ہوا محارم کون ہوتی ہے؟ من یحرم نکاحن، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، معبدن، قیامت تک ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو ان کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو انسان دیکھ سکتا ہے. بے نسب، ان کے ساتھ نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، اور رضائن، یا دودھ کی وجہ سے وہ آپ کے لیے محرم بنی. آپ کی ماں کا دودھ پیا تھا تو آپ کی بہن بنے گی، آپ کے بیوی کا دودھ پیا ہے تو آپ کی بیٹی بنے گی، آپ کی بھابھی کا دودھ پیا ہے تو آپ کی بھتیجی بنے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. او مساہرت، یا دامادی کی وجہ سے وہ آپ کی محرم بنی ہے، یعنی آپ کی چچی پہلے آپ کے لیے نامحرم تھی، آپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اب آپ کی ساس ہو گئی، تو اب وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. خلل عورہ، البتہ شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، باقی جسم کو دیکھ سکتے ہیں. وہی ہونا، شرمگاہ سے مراد کیا ہے؟ القبل و دبر، آگا پیچھا، آگے والا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا، مخصوص پیچھے والا بھی حصہ نہیں دیکھ سکتا. وکیل، یہ قول والا جو ہے لگتا ہے ظاہراً سخت طبیعت کا ہے، کہتا ہے کہ اپنی ماں بہن کی بھی پورے جسم کو نہیں دیکھ سکتا. تختص الاباحۃ بالمحاسن، ماں بہن کی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہے، مثلا بال دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، کلائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، پاؤں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، باقی اور جسم بھی نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ جمع بین قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اس نے جمع کیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین، اے رسول تم مومنین کو کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کر دیں. تو یغضوا من ابصارہم، محرم یا نہ محرم کی تو کوئی قید نہیں ہے، یعنی سب سے اپنی آنکھیں بند کر دیں. وقولہ تعالی، یہ تو مردوں کو حکم تھا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حکم کرتا ہے. ولا یبدین، یہ حقیقت میں نہیں ہے، میں نے حکم کر دیا. ولا یبدین زینتہن، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی والی چیزیں ظاہر نہ کریں، الا لبؤلتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، تو یعنی اپنے بیٹے بھتیجے بھانجوں کے لیے ظاہر نہیں کریں. چلو الی المرأۃ الاجنبیہ، مرد ایک اجنبی عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، گلی بازار میں نہیں دیکھ سکتا. اجنبیہ کون سی ہے؟ وہی غیر الحرام، یہ وہ عورت ہے جو غیر حرام ہے. غیر حرام کا مطلب کیا؟ فرماتے یہ سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ اجنبیہ سے مراد غیر الحرام، یعنی زوجہ اور بیوی کے علاوہ جو دوسری ہیں ان کو نہ دیکھے. الا مرتن واحدہ، ہاں ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے میں نے دروازہ کھولا، دروازے پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی، میری نظر پڑ گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. یا ایک مرتبہ نظر پڑی تو وہیں جو ہے کہ نظر کو ہم نے گولی کی طرح جما دیا، یہ بھی نہیں کرنا ہے، بس نظر اپنی جھکا لے. من غیر معاودۃ،
دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، فی الوقت الواحد، اور پھر ایک ہی وقت میں. یعنی معاشرہ کہے کہ بھائی ابھی تو تم نے دیکھا، پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسے نہیں. لیکن آج صبح کو میرے دروازے پہ وہ کھڑی تھی، میں نے اس کو دیکھ لیا، پھر کل میں جا رہا تو پھر کل بھی وہ سامنے میرے دروازے سے گزر گئی تو کل میری نظر پڑ گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی ٹائم پہ بار بار دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. الا لضرورت، اگر دیکھنا ضروری ہے تو پھر دیکھ سکتا ہے. مثلا دکان پہ آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے، پوری بازار میں دکاندار ہیں ہی عورتیں، اب تو لازمی ہے ایک چیز اٹھائیں گے، ہاں بہن اس کی قیمت کتنی ہے یہ ہو، پھر دیکھ سکتا ہے. کل معاملت ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے. وہ شہادت علیہ، یا آپ کو دوسرا بلا رہے، بھائی آؤ یہ عورت چوری کر کے جا رہی ہے، تم گواہ ٹھہرنا. بھائی گواہی تو آپ اس وقت دیں گے جب اس عورت کو دیکھیں گے نا، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اذا دعی الیہ، جب مرد کو بلایا جائے الیہ گواہی کے لیے کہ بھائی آؤ تم گواہ بنو. اور لتحقیق الوطء فی الزنا، یا کوئی گندی عورت اور گندا مرد برائی کا کام کر رہے تھے، اب آپ کو شاہدی دینی ہے کل کورٹ میں حاکم صاحب کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے نا کہ کون سی عورت تھی جو برا کام کر رہی تھی، کون سا مرد تھا، تو بھی دیکھ سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يُدَعْ، بھلی آپ کو کوئی نہ بھی بلائے تو بھی گلی کوچے میں ایسے گندگی کرنے والوں کو آپ دیکھ کر ان کے گواہ بن سکتے ہیں. والعلاج، اور علاج کے لیے بھی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے. من الطبیب، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. وہ شبہ ہی، یا جو ڈاکٹر جیسا ہے. عام شہروں میں دیہاتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، بھائی یہ کون سی بیماری ہے، یا موت کے وقت اس کو کہتے چل کے دیکھو کہ اس کی سانس نکل گئی یا ابھی زندہ ہے، تو ایسا بندہ بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. وَقَضَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے عورت پر کہ وہ بھی دیکھے الی الاجنبی، اجنبی مرد کو. اجنبی مرد حتیٰ کہ شوہر کے بھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتی. ہم تو سب کے سب بھائی ایک ہی گھر میں رہیں گے، نہیں، اپنے شوہر کے بھائی کو بھی نہیں دیکھے گی. اور تسمع صوت، اس کی آواز بھی نہ سنے، یہ بھی حرام ہے کہ دیور کی آواز سنے. الا لضرورت، ہاں ضرورت ہے پھر تو ٹھیک ہے. مثلا اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا، اب یہ دیور کو بلاتی ہے بھائی اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے جاؤ، تو بات کر سکتی ہے، اس کی آواز بھی سن سکتی ہے. کل معاملت ہے، یا عورت خریداری کرتی ہے تو جو دروازے پہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے اس سے بات چیت کر سکتی ہے. وہ طب، ڈاکٹری کی ضرورت ہے، عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر کو لازمی سنائے گی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، پھر ڈاکٹر سے پوچھے گی کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَعْمَىٰ، عورت مرد کو نہیں دیکھے اگرچہ مرد اندھا ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ لِتَنَاوُلِ النَّهِي لَهُ، اس لیے کہ اسلام نے عورت کو منع کیا ہے کہ مرد کو نہیں دیکھو. یہ نہیں کرنا شامل ہوتی ہے دیکھنے والا مرد ہو یا اندھا مرد ہو. اسلام نے تو کہا مرد کو نہیں دیکھو، یہ تو نہیں کہا کہ اندھا ہو یا غیر اندھا ہو. وَلِقَوْلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم نے بھی اپنی بیوی کو کہا تھا، ام سلمہ کو، اور رسول اکرم کی دوسری بیوی تھی میمونہ، لما امرہما بالاحتجاب، جب رسول اکرم نے ان دونوں بیویوں کو حکم کیا کہ پردہ کرو. کس سے؟ من ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم رسول کا صحابی تھا، کہا کہ اسے پردہ کرو. وَقَوْلِهِمَا إِنَّهُ أَعْمَىٰ، پھر رسول کی دونوں بیویوں نے کیا کہا، یہ تو اندھا ہے تو اس سے ہم کیا پردہ کریں. تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا، اَأَمَيَاوَانِ أَنْتُمَا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ، کیا تم اس کو نہیں دیکھتی ہو، تم تو دیکھتی ہو نا، تبصرانہ، تو تم دیکھتی ہو تو بھی تم پردہ کرو، اندھے کو تم نہیں دیکھ سکتی ہو. وفی جواز نظر المرأة الى الخصی المملوک، اچھا اگر عورت کا کوئی بندہ خریدا ہوا ہے اور عورت نے اس مرد کو خصی کرا دیا تھا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کیا یہ عورت اس اپنے مملوک کو دیکھ سکتی ہے؟ بالعکس، یا وہ خصی مرد اپنی اس مالکہ کو دیکھ سکتا ہے؟ خلاف، اس میں اختلاف ہے. منشأہ، اس اختلاف کا سبب ظاہر قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کا ظاہر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے قول او ما ملکت ایمانہن، یا عورتیں جن جن کی مالکہ ہیں وہ ان کو دیکھ سکتی ہیں. المتناول، یہ اللہ کا قول شامل ہے، بے عموم لموضع نزاع، یہ عام ہے اور ہمارے جھگڑے والی بحث کو، یعنی خصی کے دیکھنے کو بھی شامل ہو جاتا ہے. وما قیل من اختصاص بالاماء، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا مخصوص ہے کہ کنیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے.
جمن بین و بین الامر بغض البصر، تاکہ ہم اس آیت کو بھی جمع کر سکیں جو کہتی ہے کہ اپنے زر خرید لوگوں کو دیکھ سکتی ہو، اور پھر دوسری آیت کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وہ حفظ الفرج، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لو مطلقاً، چاہے خسی مرد ہو چاہے غیر خسی ہو. ولا يرد دخولهن فی نسائهن، ولا يرد، کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کنیزیں تو داخل ہیں عورتوں میں، لاختصاصہن بالمسلمات، عورتیں مانا بیویاں، کہتے ہیں نہیں، بیویاں تو ان کو کہتے ہیں جو مسلمان ہوں، لیکن کنیز غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے. وہ عموم ملک الیمین للکافرات، اور عام طور پر یہ جو مالک بننا ہوتا ہے یہ کافرہ کا مالک بنا جاتا ہے. ولا یخفا ان ھذا کلہ خلاف ظاہر الآیہ، کہتے ہیں مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو دیکھنا، کنیز کو دیکھنا، یہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے. من غیر وجہ لتخصیص ظاہرا، آیت کو تخصیص نہیں لگانی چاہیے جو کہا گیا کہ اپنی ملکیت کو دیکھ سکتے ہو، ہم صرف اس کو کنیزوں کے ساتھ مخصوص کریں، نہیں، بلکہ عبد ہو تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، کنیز ہو تو بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و